السلام علیکم، آپ ہو ابن افغان کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ اپنے لیں گے سورہ روم، سورہ نمبر 30۔ اس میں سے چند آیتیں، کیونکہ میں آج آپ کو ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں جو ان لوگوں نے ہم سے چھپایا نہیں، ترجمے چینج کیے، جھوٹ بتایا کچھ چیز چھپانے کے لیے، اور جو انہوں نے حرکتیں کی ہے وہ چھپانے کے لیے لوگ نے جھوٹ گڑا، تو میں آج آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو سورہ میں آیت 1 سے لے کر کے 8، اس کے بعد 26 سے لے کر کے 36، اور اس کے بعد 40 سے لے کے 50۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم، الف لام میم۔ غلبت الروم، غلبت کے معنی ہے ہر جگہ، ناکام ہو گئے۔ کون ناکام ہو گیا؟ روم، رومو۔ یہ رومو کے معنی ہوتے ہیں جو آیت جو چاہ رہے تھے۔ رومو کے ایکچولی معنی ہوتے ہیں تمنا کرنا، ڈیزائر کرنا انگلش میں، اپنی خواہش کچھ رکھنا کوئی چیز کے لیے۔ دیکھو یہاں پر ہے نا، رومو کا مطلب ہے ڈیزائر۔ تو کس کی خواہش رکھتے تھے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں تھے، جو صحابہ کے اندر جو منافقین تھے، وہ ان کو ترجمہ کرنے تھے ان کے حساب سے، ان کی آئیڈیالوجی کے حساب سے، ان کے مذہب کے حساب سے۔ تو یہ باتیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دی تھی، تو چھپانے کے لیے ہم لوگ کو پتہ نہیں چلے، تو ان لوگ نے یہاں پہ اس کے ترجمے رونگ کیے ہوئے۔ تو دیکھ لیجیے یہاں روم کا مطلب انہوں نے کیا کیا رومنس کر دیا کہ رومن کی اور پرشین کی لڑائی ہوئی تھی، تو اس میں کرسچن ہار گئے تھے رومنس، اور پھر آگے کی آیت میں لے لی اس کو بھی چینج کیا کہ بعد میں وہ جیت جائیں گے اور مسلمان لوگ خوشیاں منائیں گے۔ ارے بھائی، مسلمان لوگوں کو کرسچن جیتے ہیں اس میں خوشیاں منانے کا کیا وہ ہے؟ یعنی کوئی لوجک نہیں بنتا نا، کوئی ریزن نہیں ہوتا نا کہ کیوں کرسچن لوگ جیت جائیں گے تو مسلموں کیوں خوشیاں منائیں گے۔ تو یہ یاد کر رہی ہے کہ اللہ پاک یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ غلبت روم، ناکام ہو گئے جو اپنے دلوں میں تمنا لے کے بیٹھے تھے۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غالبون سیغلبون، یعنی جو لوور ارض مطلب اسکرپچر یا ٹیکسٹ جو عربی کے ہیں، اس کو اللہ پاک ارض کہتا ہے۔ میجورٹی آف قرآن سے میں 90% ارض آئے گا، تو آپ کو یہاں اسکرپچر لینا ہے۔ آپشنل جگہ پر ہے کہ آپ زمین لے لو، ادروائز اس کا جو مطلب نکلتا ہے، وہ معنی نکلتے ہیں، وہ اسکرپٹ سے نکلتے ہیں۔ تفید ادنی الارض یعنی اس کے معنی کے جو لویسٹ سپرفیشل ترجمہ کرنے کے لیے وہ لوگ وہم من بعد غالبون، یعنی وہ لوگ وہم من بعد غالبون، یعنی وہ اپنی ناکامی کے بعد سیغلبون میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے؟ غلط ترجمے کرنے میں، ان کے مطلب کے ترجمے جو ابھی کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 30-40 سال تک تو لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے رہا تھا، صحیح پیغام مل رہے تھے، صحیح آیاتوں کے ترجمے ہو رہے تھے۔ 7 لوگ تھے حق کا تھے جو لوگوں ترجمے صحیح بتا رہے تھے۔ تو اس ٹائم کے مسلمانوں ترقی بھی کی، کامیاب بھی ہوئے، کیمسٹری میں، فزکس میں،
میڈیسن میں، ہر سطح پر. لیکن جب یہ لوگ ترجمے چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فی بدیع سنین للہ الامر من قبل. تو اب یہاں پر یہ اللہ پاک فیوچر کے میسج دے رہے ہیں کہ یہ لوگ نے جو کر لیا وہ ہو گیا. سینن کا مطلب ایک لمبا سا پیریڈ. سینن کا مطلب ہوتا ہے کہ لیپس آف دا ایئر، یعنی بہت سال. تو یہ ہزاروں سالوں کے بعد جو سال جائیں گے، ہزاروں سال، جو 14 سال میں اپنے ڈارکنس میں رہے نا. 98% مسلمان، 95% مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے مطلب عربی ہو گئے تو آیا تو کیا. سب کنفیوزنگ میں تھے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کیا بتا رہا ہے. تو ٹوٹلی ہم لوگ ڈارکنس میں تھے. وی آر انٹو ڈارک پیریڈ. تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ پیریڈ کے انپروڈکٹیو ایئر بولتے ہیں اس کو، جہاں اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اس کے بعد الامر، یہ سنن اللہ، یہ ہو گیا بدیع سنن اللہ. والامر من قبل و من بعد، یعنی اللہ کا جو امر تھا جو پہلے لوگوں کو صحیح ترجمے سمجھ میں آ رہے تھے، وہی امر بعد میں آ جائے گا. کب آئے گا بعد میں؟ یہ پیریڈ ختم ہو جائے گا اس کے بعد. تو موسٹ آف دا اسکالر، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیریڈ اب ختم ہو گیا، اب ٹائم آ گیا ہے. ابھی تو لوگ آیتیں کھل کے آ رہی ہے سامنے، آہستہ آہستہ اللہ کا پیغام لوگوں کو مل رہا ہے. تو اللہ کا امر جو پہلے تھا اب یہ بعد میں بھی ہو جائے گا. یہ اللہ پاک نے فیوچر کی نیوز اس ٹائم پہ دے دی تھے آپ سر سمجھو کہ یہ اس کے بعد یہ ہوگا. تو اس دن کیا ہوگا جب لوگوں کو صحیح پیغام ملے گا، اللہ کی آیتوں کا صحیح حق ملے گا، حق سامنے آئے گا. تو اس دن اس دن یفرح المؤمنین، تو اس دن یفرح المؤمنین، اس دن مسلمان خوشیاں منائیں گے، یوم دن خوشیاں منائیں گے. یہ ہے بات. تو یہ بات انہوں نے اپنوں سے چھپائی، کیونکہ اگر یہ بات پتہ چل جاتی اپنوں کو تو پتہ چل جاتا نا ان لوگوں نے غلط ترجمے چینج کیے ہوئے، یہ غلط جھوٹ سب اندر گھڑا ہوا ہے، جو سب بائبل لا کے کاپی پیسٹ کی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے لوگ نے یہ چھپا دیا، یہاں پر چینج کر دیا رومو کر دیا رومنس. اوکے. بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الحکیم. اللہ اپنی مدد سے ہیلپ کرتا ہے جس کو چاہے اس کو، وہ بہت غفور عزیز الحکیم رحیم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ پورا ہو کے رہے گا. یعنی اب یہ آخری ٹائم میں لوگوں کو حق پتہ چلے گا ہی چلے گا. وہ اللہ وعدہ اپنے وعدے سے گھومتا نہیں ہے. لا یخلف اللہ وعدہ لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن میجورٹی آف لوگوں کو پتہ نہیں ہے. دیکھو اکثر الناس لکھا ہے، مسلمان نہیں لکھا، اکثر مومن نہیں لکھا، اکثر الناس. میجورٹی لوگوں کو یہ بات کا علم بھی نہیں ہے، نالج نہیں ہے، کیونکہ آیت نہیں پڑھتا، آیت کا نالج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کے رہنا ہے. یہ آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ آ کے ہی رہے گی، جو لینا چاہے گا اس کو. ان کا جھوٹ کھلنا ہی کھلنا ہے، سچ سامنے آنا ہی آنا ہے. کتنا بھی یہ لوگ چلائے، کتنا بھی یہ لوگ ہم لوگ کو گالیاں دیں، لیکن یہ حق سامنے آئے گا ہی. یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وہم عن آخرتہم غافلون. تو اللہ وہ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا، ان کو صرف سپرفیشل ترجمے پتہ ہے، یعنی اوپر جلدی جو اجالہ کرتے ہیں، جلدی ترجمے کرتے ہیں. تو ان کو اللہ پاک کو کہتا ہے حیات الدنیا. آپ کو جب اوپر کا ترجمہ پتہ ہے، اس کو اللہ پاک کہتا ہے حیات الدنیا. اور وہ آخرت غافلون، تو وہ لوگ آخرت کا مطلب ہوتا ہے کہ
جو آیتہ پڑھنے کے بعد جو دیر سے اللہ کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اللہ کی طرف سے. اور لٹرلی آخر کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ کمنگ، یعنی جو چیز بعد میں آنے والی ہے جس کا اپنے کو پتہ نہیں ہے. تو وہ اللہ پاک یہاں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ حیات دنیا کے ترجمے کرتے ہیں حیات دنیا کے حساب سے، تو وہ لوگ آخرت کے اندر غافل ہے. آخرت کے بارے میں کیا آگے کیا آنے والا ان کو پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے یہاں پر ترجمے کیا کیے ہوئے، یہ رانگ ترجمہ، کہ ان کو حیات دنیا کے بارے میں پتہ ہے بس وہ قیامت کے بارے میں، جہاں بھی آخرت ہے وہاں قیامت کر دیتے لوگ. یہ ٹوٹلی غلط ہے. تو آپ کو آیت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کا پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اس کو غلط ترجمہ کرو گے. آپ پورے مصحف میں، پوری کتاب میں دیکھیے آخرت کا معنی ہوتے ہیں اور ڈیلے اور پوسٹپومنٹ اور سرٹن ٹرمس، امک پیریڈ کے بعد جو چیز آنے والی ہے اس کو بولتے ہیں آخرت. الم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وجعل مسمى وان کثیر من الناس بلقاء ربهم لا کافر. تو اللہ پاک کہتے ہیں تم جو غور نہیں کرتے، الم یتفکروا، تو وہ اس کو تصور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے اپنی نفسوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے خلق کیا ہے. ما خلق اللہ، کسے خلق کیا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ پاک نے سماوات والارض میں خلق کیا ہے، یعنی اس کے بیچ میں بینہما الا بالحق، یا جو کچھ بھی اللہ پاک نے اسکرپچر اور انڈرسٹینڈنگ. سماوات کا مطلب ہوتا ہے ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو ماں نزل من السماء ماں، جو اللہ پاک اوپر سے برساتا ہے اپنے بندے پر. اور اسکرپچر یعنی یہ کتاب کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ اجل مسمى اور امک پیریڈ تک. وَإِنْ اکثر من الناس، اور اکثر لوگوں میں سے، میجورٹی لوگ، بلقاء ربک الکافرین، اللہ سے ملاقات کا کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ملاقات کو مانتے نہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لہو ما فی السماوات والارض، اسی کی، لہو ما فی السماوات والارض، اسی کی ملکیت ہے سماوات والارض میں، یعنی اسکرپچر انڈرسٹینڈنگ میں اور کتاب میں. جو کچھ بھی کتاب میں اللہ نے بتایا ہر چیز کا نام بتایا، ہر چیز ہے، لوگ جو ہے پرندے ہیں، جانور ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہے، سب کچھ. تو ہر چیز جو بھی ہے وہ کیا کر رہی ہے، کانتون. تو یہ دیکھو یہ ہم سے یہ بھی چھپا ہے کانتون، یہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا آپ کو کانتون. وہ کنوت کر کے آپ بتا دیں گے دعا ہے کنوت پڑھو یہ پڑھو، لیکن اس کا جو اوریجنل مطلب آپ کو نہیں بتائیں گے. تو اللہ پاک کے جو کچھ بھی ہے، سمجھو کہ دنیا میں آسمان و زمین کے بیچ میں، اس طرح سے بھی آپ لے سکتے ہو، سب کانتون کر رہے ہیں. یہ کانتون کا مطلب ہوتا ہے اسپریچول سائلنس. سب کوئی لوگ کیا کر رہے ہیں، اسپریچول سائلنس کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے چپ رہے. اسپریچول سائلنس مطلب چپ رہنا، کسی سے بات نہیں کرنا. یہ لوگ نے یہاں پہ بھی غلط ترجمے کیے. دیکھو یہاں کانت کا مطلب کیا ہے، بینگ سائلنٹ، چپ رہنا. کیوں چپ رہنا؟ جب اللہ کی آیتوں پہ آپ محنت کر کے، آپ تدبر کر کے جب آپ اٹھو گے تو آیت آپ کے دماغ میں گھومے گی سمجھنے کے لیے. تو دن میں ایک بار یا رات شام میں ایک بار آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ایٹ لیسٹ اکیلے روم میں کسی سے بات نہیں کرنی، چپ چاپ بیٹھے رہو، یا کہیں دور نکل جاؤ جہاں پر ڈسٹرب نہیں ہو، واکنگ کے لیے نکل جاؤ، اور آیت دماغ میں گھومتی نہیں، کسی سے بات نہیں کرنا، آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہونا چاہیے، اکیلا ہونا چاہیے. بس جب مائنڈ واکنگ کے لیے نکل جاؤ یا لانگ ڈرائیو کے لیے نکل جاؤ، آیات دماغ میں گھومتی رہنی چاہیے. اس کو بولتے ہیں کانتون، اسپریچول سائلنس. یہ دیکھ لیجیے یہاں پر ہے. یہ ڈکشنری جو ہے یہ بہت پرانی ڈکشنری ہے لین کی، یہ آلموسٹ 400-1100 سال پہلے کی ڈکشنری ہے. اور آپ کو ڈکشنری میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو قرآن شریف میں سے ہی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ڈکشنری کا یہ کو پیش کرتا ہوں، ادروائز آپ کو سب کے معنی کتاب میں ہی دیے ہوئے ہیں.
آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ڈکشنری میں سے، آپ کانٹیکس کو سمجھ جاؤ گے تو آپ کو معنی پتہ چل جائیں گے. اور کہاں پتہ چلیں گے؟ جو رسولوں کی جو قصے ہیں، نبیوں کے، رسولوں کے، جو اللہ پاک نے اگزامپل دیے، وہی سب معنی ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ 60-70% جو قرآن شریف ہے وہ قصے رسولوں کے، نبیوں کے اور ایگزامپلس ہیں. تو اسی کے اندر سارے معنی دیے اللہ پاک نے، وہ اسی کے اندر سارا سیکرٹ ہے. تو آپ کو جو رسولوں کے قصے اور یہ سب جو ہے، یہ آپ کو بہت صحیح سمجھنا ضروری ہے، تبھی آپ کو اللہ کا صحیح پیغام سمجھ میں آئے گا. تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں مولوی لوگ کہ یہ تو صرف ایک عبرت کے لیے ہے، قصے ایک عبرت لینے کے نہیں، اس میں بہت سیکرٹ ہے. جتنی بھی سیکرٹ کام اللہ پاک آپ سب کہہ رہے تھے، بتا رہے تھے، وہ یہ رسول کے سب قصوں کے اندر ہی ہے. جو آپ سسم کو انسٹرکشن مل رہی تھی کہ آگے کیا کرنا ہے، تیرے صحابے میں کون منافق ہے، کون کیا کرنے والا ہے، آگے کس طرح بڑھنا ہے، آگے کس طرح تو یہ سب انفارمیشن اللہ پاک قصوں میں آپ سب کو بتا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی ریزن ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پڑھنے کا کہا گیا تھا، تاکہ لوگ اس ٹائم پہ یہ ریکارڈنگ تو وغیرہ تھا نہیں، یو ایس بی وغیرہ والا، یوٹیوب وغیرہ والا ریکارڈنگ وغیرہ سب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ، اللہ پاک نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ بلند آواز سے پڑھنا ہے روز اور صبح و شام، تاکہ لوگ سن کے یاد کر لیتے. لوگ سن کے یاد کر لیتے تھے، تو بلند آواز سے پڑھیں گے تو سیکرٹ سب پتہ چل جائے گی نا لوگوں کو. تو پھر اسی اسٹوری کے اندر ہی سیکرٹ سب انسٹرکشن ہے. لیکن جب لوگ سنتے ہیں ان کو کیا سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ تو صرف کس سے بتا رہے پرانے. جو تدبر کر رہا تھا، جو غور کر رہا تھا، اس کو پتہ چلتا تھا. جس کو آپ صلی ایک لوگ صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا، ادروائز اللہ پاک نے ان کو منع کر دیا تھا بتانے کے لیے. هو الذي يبدو خلقه ثم يعيده وهو الأهون عليه له مثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وہی ہے، اسی نے کریٹ کر خلق کیا، شروع کیا خلق کرنا. اور وہی اگر وہ چاہے ثم یعنی دین ٹائم کے بعد اس کو واپس کر سکتا ہے، یعنی ریٹرن کر سکتا ہے. وہ الحوان، اس کے لیے ہوان الہی، ہوان مطلب اس کے لیے آسان ہے. اور اس نے مسئلہ دیا ہے اس نے ایک ایگزامپل دیا ہے سماوات والارض. اور کون اس کے اگینسٹ میں یہ جو کر سکتا ہے سماوات والارض انڈرسٹینڈنگ، کون دے سکتا ہے سوا اللہ کے؟ کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آسان ہے، اسی نے اسٹارٹ کیا خلق کرنا، اور اس کے لیے آسان ہے، اور اس کے لیے اس کو واپس بھی کرنا اس کے لیے آسان ہے. اور اس نے ایک مثال پیش کی آپ کو، اس کے اگینسٹ میں دے کہ سماوات والارض کی انڈرسٹینڈنگ اسی کے پاس ہے، ہدایت وہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ عزیز الحکیم ہے. عزیز الحکیم ہے مطلب حکیم کا مطلب ہوتا ہے سورس آف لنگوسٹک ڈسٹرمنٹ، یعنی اس کے لینگویج، اس کے الفاظ سمجھنے کے انسٹرومنٹ وہ عطا کرتا ہے. تو جب تک آپ محنت نہیں کرو گے اور آپ تدبر نہیں کرو گے، جو کس طرح سے سمجھنا آیا تک وہ اللہ پاک نے قرآن شریف بتایا ہے، جو 2 3 4 5 شرطیں جو ہیں اس کو فالو کر کے آپ پڑھو گے تو اللہ پاک آپ کو یہ حکیم دے گا، ایک سورس آف لنگوسٹک انسٹرومنٹ. یعنی لنگوسٹک کا مطلب ہوتا ہے لینگویج کے اندر سے سمجھنا، مطلب نکالنا. So, Joey, by those who are English speaking, my brother and sister, I have done here in English translation. It is not actual translation, but a little bit explanation. So you can go through it, and I think you will be understand. It will be easy to understand if you go through this, because I am doing in Hindi
and English, then I have to do another segment. So this time, what I have done, I just put it in Urdu here and English here. So you can go through this. Inshallah, it will be easy to understand. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت إيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم في سواء تخافهم كخيفتكم أنفسكم ذلكم نفصل آیات لکم لقوم یعقلون. اب یہاں پر امپورٹنٹ کی ورڈ ہے نفسلو. نفسلو کا مطلب ہوتا ہے ڈائیورٹ کرنا، ڈائیورٹ یعنی سمجھے دنیا پوری سمجھو آپ ایک لائن میں چل رہے ہو سب کے ساتھ میں ایک لائن میں، اور اچانک آپ کو کوئی چیز سمجھ آئی تو آپ سب الگ ہو گئے، سب سے الگ ہو گئے. پوری لائن رائٹ میں ٹرن لے رہی ہے، آپ نے لیفٹ میں ٹرن لے لیا، تو اس کو بولتے ڈائیورٹ کرو نفسلو. تو اللہ پاک یہاں پہ کہتا ہے درم لو تم کو میں نے ایک مثال پیش کی اپنے آپ پہ سے انفسکم تمہارے اندر سے حل لکم من ما ملکت ایمانکم، یعنی جو تمہارے ملکت ایمان ہے، تم ملکت ایمان ہے تمہارے جو ساتھی ہیں، تمہارے جو پارٹنرس ہیں، اور شرکاؤں میں سے جو اللہ سے شریک کیا ہے من فی، تو ما رزقکم جو اللہ نے تم کو علم عطا کیا ہے، رزقکم وانتم فی سوا، تو جو تمہارے پاس اللہ نے تو آپ کو علم عطا کیا ہے، کیا ہو تمہارے جو پارٹنر جو ہے وہ تمہاری طرح ہو سکتے ہیں. تو اگر ہو سکتے تو آپ کو ڈر لگے گا کہ یہ یعنی کس طرح سے میری طرف سے میں نے اتنا علم محنت کر کے علم عطا کیا، اللہ پاک نے مجھے علم دیا، تو آپ اس سے ڈرو گے. یعنی ڈرو کا مطلب ان دا سینس فزیکلی نہیں، مینس یعنی آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اللہ پیدا کرتا لیکن نفس لو آئے تھے، اس طرح کرتا ہم اس طرح آپ کو الگ کر کے آئے تھے پیش کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، ریزننگ کرو. یہ دیکھو فصل کا مطلب ہوتا ہے سیپریشن، ڈویژن بٹوین ٹو تھنگس. ابھی یہ فصل کا کئی اسکالر لوگ اچھے اسکالر فصل کا مطلب وہ پتہ نہیں کیا کر لیتے. اور جو سورہ کوثر جو ہے نا، ان آتے نہ کل کوثر فصل لے ربے کا ونہر، تو اب یہ عام جو اسکالر ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، فصل کو اور فے کو بول دیتے سو، اور سل کا کر دیتے، اور سلا کا ترجمہ سل مطلب کو کنیکٹ کرو، سو کنیکٹ کرو. تو یہ الفاظ کو الگ کر دیتے ہیں، کو وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ فصل محنت کرنا پڑتی ہے نا بھائی، محنت لوگوں کو محنت نہیں کرنا. تو کیا ہوتا ہے کہ فصل کا مطلب وہ لوگ غلط لیتے ہیں. تو کہ وہ سورہ کوثر جو ہے نا، جب تک یہ دیکھو آپ کو کسی نے بتایا، اچھے اسکالر نے نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ اچھے اسکالر کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح قصہ نہیں پتہ. جب تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح قصہ نہیں سمجھو گے، صحیح حقیقت اس کا، تو آپ کو سورہ کوثر سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک اللہ چاہے گا آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سمجھ میں آئے گا، تو ہی آپ کو ساری کتاب سمجھ میں آئے گی. قرآن شریف کا ایک بھی پیج ایسا نہیں ہے جس میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے ایک آیت میں کہا انہ علم الساعہ، وہ گھڑی کا علم ہے. یعنی جو سوری سات لوگ آئیں گے نا جو بتانا، وہ ان کا علم ہے وہ جو. تو اللہ پاک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کا جو قصہ ہے نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو آپ کو کتاب ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. سورہ کوثر تو چھوڑیے، پوری کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اٹ از ویری امپورٹنٹ، آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام قصے بہت سے سبجیکٹ ہے، وہ سمجھنا ہے.
تو جب آپ فصل کو بھی نہیں سمجھو گے یہاں پر، تو سورہ کوثر کا آپ معنی کہیں سے کہیں لے جاؤ گے. تو اس کا فصل کا معنی ہوتا ہے سیپریشن، ڈویژن. تو اللہ پاک یہاں کہتے ہیں اسی طرح میں آیا ہے تمہارے کو، اسی طرح میں آیا غزالے کا نفس الواد، اسی طرح میں الگ کر کے آیا تھا. آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا اگر تم ڈیزائن کرو، تم اپنی انٹلیکٹ یوز کرو. بل اتباع ظلم و ہواہم بغیر علم فمن یہدی من ضل اللہ وما لهم من ناصرین. ابھی دیکھو یہاں پر بل اللہ پاک نے نہیں، یہ لوگ اتباع کرتے کون؟ جو اوپر والا جو لوگ بتائے نا آپ کو، جو لوگ کر رہے ہیں آیت طرح چینج کرنے کے، ان کی بات ہو گئی. بل اتباع ظلم وہم بغیر علم، یعنی وہ لوگ اتباع کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں؟ الذی ظلم، اتباع کر رہے ہیں کس کی؟ جو ظلم کر رہے ہیں، جو حد سے بڑھ جا رہے ہیں، جو آیت کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں اور اپنے اوپینین کر رہے ہیں، اپنے دماغ کی اوپینین پہ چل رہے ہیں. اور ہوا ہم، اور ان کی ہوا مطلب ان کے منہ کی باتیں، ان کے وشفل ڈیزائر، اس طرح سے ترجمے کے اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ ہم بغیر علم، بغیر علم یعنی وداؤٹ نالج، وداؤٹ ایویڈنس بیسڈ نالج. تو یہاں اللہ پاک کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک یہ چاہ رہا ہے کہ جو لوگ انسانی کتابوں کا علم لے رہے ہیں، انسانوں نے جو لکھ کے دیے وہاں سے، خود محنت نہیں کر رہے آیاتوں پہ عربی سمجھ کے، تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں، اور ان کو فالو کر رہے ہیں. جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں بنا علم کے. بنا علم کے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب آیاتوں کا آپ کو علم ہی نہیں ہے نا، تو اللہ پاک کو کہہ کہ وداؤٹ ایویڈنس بیسڈ نالج، کہ اللہ پاک کہہ رہے کہ بنا علم کے ان کو فالو کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو سننا سب کو، آپ کو جس کو دل چاہے، کوئی منع نہیں ہے آپ اس کو نہیں سنو، یا اس کو نہیں سنو، یا وہ جماعت کے مولوی کو نہیں سنو، یا اس کو سب کو سنیے. لیکن آپ کا فرض کیا ہے؟ آگے آئے تو کچھ چیک کرنا ہے کہ اس کہاں، پہلے تو دیکھیے کہ مولوی کہاں سے بتا رہا ہے، یا کوئی اسکالر، مولوی اسکالر، یا میں کہاں سے ہم بتا رہے ہیں، تو اس کا سورس کیا ہے. چلو آیت سے بتا رہے ہیں، اوکے، آیت پہ جو ترجمہ کرے اس کا سورس کیا ہے، کہاں سے بتا رہا ہے وہ، یا بائبل سے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں تو کہاں سے بتا رہا ہے وہ. آپ اس کو ویریفائی کریے، پھر آپ اس کو کراس ویریفیکیشن کریے، آپ کو جو سمجھ میں بات ہے اس کو بھی کراس ویریفیکیشن کریے، پھر اس کو فالسیفیکیشن کریے، اس کے بعد مانیے کسی کی بات. تو یہ اللہ پاک ہوتا ہے، ایویڈنس بیسڈ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کو حق پتہ چلے گا. ادروائز آپ کوئی بکروں کی طرح آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلتے رہو گے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ کو گمراہ کرتے ہیں. یعنی آپ اگر اللہ کی آیتوں پہ چیک نہیں کرو گے اوپر کسی کو سن کے، تو اللہ پاک کہتا ہے گمراہ ہو گیا. تو اللہ پاک یہاں پہ کہہ رہے کہ کون ہدایت دے گا، کیونکہ اللہ پاک ہدایت تو صرف اللہ ہی دیتا ہے. تو جو گمراہ کو اللہ سوا اللہ کو ہدایت دے گا. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا سوا اللہ کے. تو پھر آگے اللہ پاک یہاں فرما رہے فاقیموا وجوہکم الدین حنیفا. تو اللہ پاک کہتے ہیں فاقیموا. دیکھیے میں آپ کو صرف اس کے آیتوں کے مطلب ایکسپلین کر رہا ہوں ورڈ ٹو ورڈ، زیادہ میں اس کو تعویل نہیں کر سکتا، الاؤڈ نہیں. اللہ پاک نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی اس کا تعویل کرنے کی. یہ صرف آپ کو میں اس کے، آپ کو کسی کی بھی کچھ چیز کو فالو نہیں کرنا ہے، آپ کو اللہ کے الفاظ کو فالو کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے فاقیم ریسٹور کرنا، وجوہکم من آؤٹ لک، دین مطلب اسٹیبلش آرڈر. یہ میں آپ کو صرف اس کے ترجمہ بتا رہا ہوں الفاظ کے، کہ جہاں تک کہ میں نے محنت کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دی ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور پھر اس کا جو بات آپ کو سمجھ میں آئی اس کے آیتوں کے الفاظ سے، وہ آپ
اس پہ غور و فکر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے. آپ کی ہدایت تو جو ہدایت ملے گی وہ آپ کو اللہ سے ہی ملے گی. ابھی میں آپ کو یہ آیت کے الفاظوں کو ترجمہ کر کے پھر اس کو میرا مفہوم دوں تو مفہوم میرا ہے، وہ آیت کے ترجمے نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، وہ میرا مفہوم ہے. میں نے سوچا ایسا، تو ایسا کسی کا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے اس کو نہیں فالو کرنا ہے، آپ کو فالو کرنا ہے اللہ کے الفاظوں کو. اٹ از موسٹ امپورٹنٹ. آپ کے اللہ کے الفاظوں کو فالو کرنا ہے، نہ ہی کہ میرا مفہوم یا اس کا مفہوم. وہ سب کے مفہوم ہیں، سب کے مختلف مختلف ہوتے ہیں، لیکن آپ کے مین اللہ کے الفاظ ہے، اس کو فالو کرنا ہے آپ کے. تو یہاں پر فاقیم ریسٹور کرو، صحیح کرو وجوہ کا اپنا آؤٹ لک. وجوہ کا مطلب یہ لوگ تو ترجمہ کرتے ہیں اپنا چہرہ، چہرہ نہیں، اپنا آؤٹ لک، اپنا اورینٹیشن، اپنی تھنکنگ، کس طرح سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہو. تو اللہ پاک کہتے ہیں فاقیم وجوہ کو ریسٹور کرو اپنا آؤٹ لک، اپنی تھنکنگ للدین، دین کی طرف. حنیفہ، یہ جو اللہ کا دین مطلب مذہب نہیں، یہ تو مذہب کر دیتا ترجمے اسٹیبلش آرڈر. یہ جو اللہ پاک نے سسٹم قائم کیے، کائنات، چاند، ستارے، ہوا، پانی، زمین، یہ جو چیز اللہ نے کریٹ کی ہے، یہ سسٹم جو پوری چل رہی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں تم اس کی طرف دیکھ کے اس کو غور کر کے سوچو، اس کی طرف دھیان دو. یہ اللہ کا اسٹیبلش آرڈر ہے. حنیفہ، سب سے الگ. دیکھو ریسٹور یور آؤٹ لک ٹوورڈ دا اسٹیبلش آرڈر آف اللہ انکلائننگ اوے فرام اپیئرنس، سب سے الگ. کیونکہ یہ ایک دوسرے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے نا، یہ اگر یہی سسٹم ہے نا تو یونیک ہے. اس لیے اللہ یونیک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کر ہی نہیں سکتا بھائی. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کے طرف آپ کا دین، یہ جو اسٹیبلش آرڈر ہے، اس کے طرف آپ کی سوچ، آپ کا آؤٹ لک، آپ کا اورینٹیشن آپ ادھر لگاؤ. فطر اللہ، اسی طرح اللہ ایکسپوز کرتا ہے. فطرت کا مطلب ہوتا ہے ایکسپوز کرنا. ایکسپوز، فطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپوز کرنا. ایکسپوز کرنا، یعنی فطر ایکسپوز کرنا ہوتا ہے. حنیفہ، تو حنیفہ کے جو سب سے الگ ہے فطرت ہے. اسی طرح اللہ ایکسپوز کرتا ہے لطیف فطر، جس طرح اللہ لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے. علیہ لا تبدیل خلق اللہ. لا تبدیل خلق اللہ کا مطلب ہوگا کہ یہ اسی طرح کا اس کے جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی ہے ہی نہیں، اس کے بدل کچھ ہے ہی نہیں. لا الہ تبدیل خلق اللہ، یعنی صرف یہی ہے، یہ سسٹم ہے، یہی دین ہے، آپ کو اسی کو فالو کرنا ہے. ذالک دین قیام، اسی طرح اللہ کا دین قیام ہے. وہی دین مطلب اسٹیبلش ہولڈر. میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہاں پر ایک پن میں مارک کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ یہ الفاظ کو کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لا تبدیل خلق اللہ، ذالک دین قائم، اسی طرح اللہ کا دین قائم ہے. ذالک دین قائم، اسی طرح اللہ کا دین قائم، اللہ کا اسٹیبلش آرڈر قائم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن میجورٹی آف لوگوں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن میجورٹی لوگوں کو پتہ نہیں ہے.
میجر لوگوں کے پاس اس کا ایویڈنس بیس نالج نہیں ہے. نالج اللہ جب تک چاہے گا وہاں تک نہیں ملے گا. تو نالج کب ملے گا؟ جب آپ خود لینا چاہو گے، آپ خود ولنگلی تیار ہو لینے کے لیے، تو پھر اللہ پاک آپ کی محنت دیکھ کے آپ کو دے گا. اب یہاں پر وارننگ آ گئی. اب سب اوپر سب بتا کے اب یہاں پر اللہ پاک وارننگ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. منیبون الیہ، لوٹ جاؤ اس کی طرف. منیبو مطلب لوٹ جانا. یو شوڈ بی فار دوز لیئر آف انڈرسٹینڈنگ. آپ کو ہونا چاہیے جو لوگ انڈرسٹینڈنگ سمجھتے ہیں، ایبسٹریکٹ انڈرسٹینڈنگ اس کتاب میں سے، اور پریکٹسنگ کر رہے ہیں اسپریچول سائلنس، قنوت کر رہے ہیں. یہ قنوت اللہ پاک نے بہت جگہ سورہ بقرہ میں دیا ہے، کل لہ قانتون، بہت جگہ پہ دیا ہے، لیکن لوگ چھپاتے، ہم لوگ کو بتاتے نہیں ہیں. تو ٹرننگ اوے، منیبون الیہ، لوٹو اس کی طرف. واتقوہ، ڈسپلن کرو، اس کے کانشیس ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے ڈسپلن سے. وحاکم الصلاح، اور ریسٹور کرو اپنے رابطے لوگوں سے، اللہ سے، فرشتوں سے. کیسے اللہ فرشتوں سے کیسے رابطے ریسٹور ہوں گے؟ جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کی آیاتوں پہ تدبر کرو گے، اللہ کی آیاتوں پہ تفکر کرو گے، اس پہ محنت کرو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، تو اس کو بولتے ہیں صلاح. اور لوگوں سے کنیکشن کرو گے تو لوگوں کے آپ کو مسئلے پتہ چلیں گے. کسی لوگوں سے آپ کو کچھ سیکھنے ملے گا، نالج ملے گا، آپ اس کو نالج دو گے. تو حاکم الصلاح کا مطلب ہوتا ہے، تو معنی ہوتے ہیں کہ رابطے رکھنا، رابطے کرنا، کمیونیکیٹ کرنا. اور اس کا جو روٹ ورڈ نکلتا ہے سلو، سل، صرف سل. تو سل کا لٹرلی کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ جو کوئی میٹر کی چیز جو ہوتی ہے، جو مٹیریل کی چیز، یا لوہے سے لوہا ٹکراتا ہے جو آواز آتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں سل. تو اس کا مطلب کیسا نکلا ہے کہ یہ الفاظ کس طرح سے اس کے اللہ پاک نے، جب لوگوں سے ملیں گے تو ایک کامن آواز پیدا ہوگی، جو لوگ ایک دوسرے کی باتیں سن کے انڈرسٹینڈنگ ایک کامن بات پہ سب کامن بات نکلے گی. تو اس طرح سے اس کا ایک میٹافور مطلب ہے. تو سل کا مطلب یہ ہوتا ہے کنیکشن. جب تک آپ کنیکٹ نہیں ہوں گے، جب تک آپ ایک دوسرے بمپ نہیں ہوگا، ہوگا نہیں، تو آواز کیسے آئے گی؟ یعنی آپ بات کیسے کرو گے لوگوں سے؟ تو یہ اس کا مطلب ہے. ولا تکونوا من مشرکین، اور تم مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. یعنی مشرکین مطلب یہاں پر پہلے کیا کرا کہ اللہ سے ڈسپلن کرو، حاکم الصلاح، اللہ سے رابطہ قائم کرو، لوگوں سے رابطہ قائم کرو. ولا تکونوا من مشرکین، اور علم لینے کے لیے اللہ کی کتاب کے سوا کسی دوسری کتاب سے لوگ مطلب دے نہیں سکتا. انسان علم ہی نہیں دے سکتا، انسان کے پاس علم ہے اتنا کو آپ کو دے گا. تو آپ نے کسی اور کتاب سے علم لیا، انسانی کتاب کے حساب کتاب میں سے، تو آپ نے کیا کر لیا؟ شرک کر لیا، مشرک ہو گیا آپ. اب آپ سوچ لیجیے، آگے میں کچھ نہیں بولتا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور جو لوگ بھی اللہ کے دین میں فرق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو سسٹم ہے یہ کچھ الگ بتاتے ہیں، تو کیا ہو دینہم، وہ لوگ گروپ ہو گئے، گروپ بن گئے الگ الگ. سیاہ من الذین فرقوا، جو اس سے فرق تو آپ کو پتہ چلتا ہے، فرق دینہم، اپنے دین میں فرق کرتے ہیں، وکانوا شیعا، الگ گروپ بن گئے. اور کل حزب بما دینہم فارغون، اور جو لوگوں نے اپنے اپنے دین بنائے ہیں، یعنی کسی نے مذہب بنا لیا، کسی نے کوئی طریقہ بنا لیا، تو اللہ کے ہٹ کے کسی نے کچھ کرا تو اس کا وہ دین ہو گیا، اس کی سسٹم کو. یہاں لکھا فرق دین ہوں، یعنی اس کے سسٹم، اس کا آرڈر ہے، اسٹیبلش آرڈر، وہ اس پہ چلتا ہے سسٹم، اس کے سسٹم پہ. تو وہ گروپ بن گئے سیاہ. تو اپنے وہاں کتنے گروپ بنے ہوئے الگ الگ. اور اللہ پاک کہتے ہیں سب گروپ، حزب کا مطلب بھی گروپ ہوتا ہے، سب گروپ اپنے اپنے ان کے دین میں خوش ہے، فارغ، خوشیاں منا رہے ہیں.
اللہ الذی خلقکم ثم رزقناکم ثم یمیتکم ثم یحییکم الا هل من شرکاءکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ تعالی عما یشرکون. دیکھو یہاں پر کیا آیا، اللہ ہی ہے جو تم کو خلق کیا اور پھر تم کو علم عطا کیا، ثم اور کوئی امک پیریڈ کے بعد یمیتکم تم کو موت دی اسپریچولی اور فزیکلی، پھر اس کے بعد ثم تھوڑے ٹائم کے بعد تم کو سوری ثم یحییکم، امک ٹائم کے بعد آپ کو پیدا کیا. ہر من شرکاءکم من یفعل ذلک، کہ تم جس کو شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی اور کتابوں سے علم لے رہے ہو، تو کیا وہ یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک پوچھ رہے ہیں، آپ کو جواب دینا ہے. ہر من شرکاءکم من یفعل ذلک، یفعل مینس کرنا، ایکشن یفعل. تو اللہ پاک آپ کو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے تمہارے شرکا جو تم جن لوگوں کی کتابوں سے علم لے رہے ہو، کہ یہ کر سکتے ہیں یہ جو پیچھے والی بات، فزیکلی اور اسپریچولی آپ کو موت دینا اور آپ کو واپس زندہ کرنا. ذالک من یشاء من سبحانہ، یہ صرف اللہ کے طریقے، اللہ ہی کر سکتا ہے اپنے طریقے سے، وہ چاہے تو. ذالک من یشاء سبحانہ، سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے، سبحانہ کا مطلب روایتی ترجمے کر دیتے ہیں کہ اس کی تعریف کرو یا اس کی حمد کرو. سبحانہ کا مطلب علم کا بھنڈار، صرف وہی ہے علم عطا کرنے والا. تو سبحانہ جو اپنے بولتے تو اپنے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم کو علم عطا کر، ہم کو علم سے نواز. تو سبحانہ اسی کی طریقے سے اسی کے پاس سے صرف علم آئے گا، علم سبحانہ ہو. و تعالیٰ، و تعالیٰ کا مطلب کیا؟ تعالیٰ کا معنی ہوتا ہے اللہ تم سے دور ہو گیا. تعالیٰ الوف، انگلش میں بولتا الوف، تعالیٰ دور ہو گیا، آپ سے دور ہو گیا. کیوں دور ہو گیا؟ اما یشرکون، تاکہ تم لوگ شرک کرتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ لوگ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد اور بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مطلب تو سمجھو. تو آگے نہیں بتائیں گے آپ کو اما یشرکون، اس کا معنی نہیں بتائیں گے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ارے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھائی اللہ تعالیٰ تو آپ سے دور ہو گیا. تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے آپ سے دور ہو گیا، الوف ہو گیا، بہت دور ہو گیا. کیوں؟ اما یشرکون، تاکہ تم شرک کر رہے ہو. یہ آپ کے سامنے آیت ہے، یہ پڑھ لیجیے. تو یہ میں نے اس کو تھوڑا یہاں پہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے، آپ پڑھ لیجیے. یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں. وہ تعالی، یہ سینٹنس سبحانہ ہو یہاں ختم ہو گیا. اور تعالی دور ہو گیا. کیوں دور ہو گیا؟ اما یشرکون، تاکہ کیونکہ تم لوگ شرک کرتے ہو. استغفر اللہ. ظاہر فساد فی بر و بحر بما کسبت ایدی الناس لزکہم بعد الذین عملوا لعلہم یرجعون. اب اس میں دو کی ورڈ آپ کو سمجھنا یہ پوری کتاب میں. یہ دو الفاظ کو آپ لٹرلی سمجھو گے تو پھر آپ کو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بر کا مطلب ہوتا ہے کنفیوزنگ، سوری بر کا مطلب ہوتا ہے کہ رائٹ آف پراپر اسٹیٹ، یعنی آپ نارملی زبان میں مطلب ہو رہا ہے اس کا. بر کا مطلب زمین، زمین ایک دم ٹائٹ ہوتی ہے، اسٹیبل ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، اسٹیبل ہوتی ہے، وہ مومنٹ نہیں ہوتا اس میں، ایک دم ٹائٹ ہوتی ہے، ایک دم مضبوط قدم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ پاک یہ الفاظ یوز کرتا ہے، رائٹ ٹو پراپر اسٹیٹ مینس آپ ایک مضبوط قدم ہو، آپ کے قدم مضبوط ہے، اس کو بولتے ہیں بر. کسی چیز میں آپ کی سوچ ایک دم مضبوط ہے،
وہ باہر باہر مطلب کنفیوزنگ. دیکھو باہر مطلب وائڈ اور اسپیسلیس یعنی کنفیوزنگ. ڈاؤٹ والے شک ہے یعنی آپ کا مائنڈ اسٹیبل نہیں ہے. تو زہرا فی فساد فی بری. تو جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اس کے اندر کس میں؟ ایک تو پہاڑ میں، بری میں، کریکٹ انڈرسٹینڈنگ میں جو آیتوں کی، باہر میں، اور کنفیوژن انڈرسٹینڈنگ اسکرپچر کے میتھڈ میں. تو جو زہرا فساد تو کرپشن کرتے ہیں کس میں؟ ایک تو صحیح انڈرسٹینڈنگ میں آیتوں کی صحیح سمجھ میں، اور باہر میں کنفیوژن میں بے مقاصد جو کچھ بھی ان کا ہاتھ سے کمایا. ایدن الناس لزکہم، تو اللہ پاک ان کو مزہ چکھائیں گے، یا ان کے لیے مینیفیسٹ ہو گیا الذین جو بھی انہوں نے عمل کیے. لعلہم یرجعون، دیکھیں پر چانس یعنی تاکہ وہ لوگ یرجعون اپنے مشن پہ لوٹے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مشن سونپا ہے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، آپ نے اس پہ لوٹے، پر چانس تم اس پہ لوٹو. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکون. ابھی دیکھو یہ آیت بھی آپ کے سامنے ابھی سمجھو. اللہ پاک کہتے ہیں سیروا فی الارض، سیر یعنی گھومو، سیر. یہ جو یہاں میں سین والا الفاظ ہے، سین کا مطلب کوئی ایکشن کنٹینیو ہو رہی ہے، اور رے جس میں بھی ہے نا، آر تو مطلب مومنٹ ہے. تو آپ کو کس طرح سمجھ میں آئے گا الفاظ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو غلطی لوگ ترجمے کرتے ہیں تو آپ کو صحیح کس طرح سمجھنا کہ جو بھی الفاظ کے اندر رے آئے گا نا، تو اس کا ایکشن ہوئی مومنٹ کی. جیسا یہ سیر ہوئے تو سیر کا مطلب ہے چلو جاؤ، تو گھومو تو مومنٹ ہو رہی ہے نا. جیسا عربی میں کار کو بولتے ہیں سیارہ، سیارہ تو چلنے والی گیپ والی. تو جیسا وہ آیت میں بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کتاب میں اسرائیل بولتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے فالوور کو بولتے ہیں بنی اسرائیل. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی راہ میں ادھر سے ادھر آ رہے تھے نا، ٹریولنگ کر رہے تھے. تو اس میں اسرائیل آ رہا ہے نا، ایروپلین آ رہا گیا، رن آ رہا گیا، رے آ گیا. تو جہاں کو آئے گا نا اس طرح سے، تو آپ کو الفاظ کے اندر سمجھ میں آئے گی بات کیا یہ الفاظ یہ جو ترجمہ کیا کہلاتے ہیں. تو ایسے ایسے الفاظ کا مطلب ہے. پھر سے اللہ پاک کہتے ہیں کتاب میں گھومو، کتاب میں پڑھو اور دیکھو. دیکھو کیفا کس طرح کانا عاقبت ان کا اینڈ ہوا، عاقبت میں ہوا. الذین جو لوگ من قبل پہلے سے، قبل کانا اکثرہم مشرکین، اکثر لوگ میجورٹی آف مشرک تھے. تو آج بھی ہے کہ نہیں ہے نا، میجورٹی لوگ مسلمان مشرک کرتے ہیں. اللہ پاک نے ایک آیت میں کیا ہے، میجورٹی لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے. اور جو میجورٹی لوگ ایمان لائیں، جو میجورٹی مطلب 100 میں سے 100 میں سے 60 لوگ تو ایمان ہی نہیں لائیں گے. برابر بات ہے. بچے کتنے؟ 40. اللہ پاک کہتے ہیں 40 میں سے میجورٹی لوگ ایمان شرک کے ساتھ ایمان لائیں گے، شرک کریں گے. تو 40 میں سے 30-35 تو یہ میجورٹی ہو گئے، یعنی ایمان والے شرک، میجورٹی شرک کرنے والے ہوں گے. بچے کتنے؟ 5-6. تو 100 میں سے صرف 5 آدمی ایمان والے ہیں 100 میں سے. یہ اللہ پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے. اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کھانا اکثر مشرکین، اب میجورٹی لوگ شرک کرتے ہیں. انجانے میں جو دونوں ہیں. کوئی لوگ اپنے ایگو میں ہی نہیں کرتے، نہیں ہمارے مفسرین جو بتایا وہی مانیں گے، ہم ان کی کتابوں میں بتایا وہی مانیں گے. اور تو مولوی نہیں پوچھتا آپ ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو، تو وہ سب مفسرین کتاب لا کے رکھ دے گا. یہ دیکھو اس میں سے کر رہے ہو، یہ دیکھو ان میں سے کر رہے ہو، دیکھو یہ مفسرین یہ بڑے بڑے لقب دیے. وہ سب انسان ہے بھائی،
تو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ان کی باتوں سے آپ اللہ کی بات کو سمجھو، انہوں نے جو کہا نا وہ صحیح کہا ہے، تو ان کی باتوں سے آپ اللہ کو سمجھو تو شرک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب چھوڑو، ان کو سمجھو، تو یہ آپ نے شرک کر لیا۔ تو یہ جو لوگ غلط ترجمے کر کے قبر میں جا کے اپنی عزت بنا کے سو رہے، ان کے لیے سورہ واقعہ ہے۔ تو آپ لوگ سورہ واقعہ پڑھیے، اس میں اللہ پاک نے کیا ہے کہ آنے والے ٹائم ان کے لیے میں کیا کروں گا، ان کو کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ قبر میں جا کے سو رہے، اپنی عزت بنا کے، بڑے بڑے نام بنا کے، ان کو نکالوں گا اور ان کی عزت کو مٹی میں ڈالوں گا، اور لوگ ان پہ چلائیں گے، لوگ ان پہ چلائیں گے، ان کو ریجیکٹ کریں گے، انہوں نے جو بتایا تھا۔ اور حقیقت میں جب لوگ ان کو ریجیکٹ کریں گے، وہی ان کی گناہوں کی معافی ہوگی، جو ان کو سزا مل رہی ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سزا سے بچائے۔ تو وہ سزا ان کی کب کم ہوگی؟ جب ان کو ماننے والے ان کی بات کو ریجیکٹ کریں گے۔ تو ابھی میرے جیسے لوگ، ہم لوگ ان کی آرگیومنٹ کو کراس کر رہے تاکہ ان کی سزا کم ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سسٹم ہے، قانون یہ کتاب میں دیا گیا ہے۔ جب آگے میں کبھی بتاؤں گا تو آپ کو سب بتاؤں گا یہ چیزیں۔ تبھی جب ابھی کوئی مولوی ہے، اس کے لاکھوں فالوور ہے، تو لاکھوں فالوور کو غلط بتا رہا ہے، کیونکہ لوگ وہ اچھی اچھی بات سن رہے ہیں تو وہ اچھا اچھا بتا رہے ہیں، تو اس کے فالوور ہے۔ اب ہو گیا، اس کو موت ہو گئی، اب سزا ہو گئی۔ اب اس کو جب تک اس کے ماننے والے لاکھ لاکھ لوگ ہوں گے، وہ لاکھ لوگ اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، تو جب تک اس سزا سے وہ فارغ نہیں ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فاقی میں وجہ کو ہے نا، پھر آیا ریسٹور کرو اپنا آؤٹ لک، دن قائم، جو اللہ کا سسٹم قائم ہے، دین القائم، یہ جو اللہ کے سسٹم قائم ہے، من قبل این یاتیکم یوم لا مردو، تو اللہ پاک نے یہاں بہت اسٹیف وارننگ دی ہے کہ ریسٹور کر لو، صحیح کر لو اپنی سوچ کو، اپنی آؤٹ لک کو، اپنے اورینٹیشن کو صحیح کر لو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے سسٹم کی طرف۔ یہ جو قائم ہے، یہ جو قدرت قائم ہے، چاند ستارے، یہ دیکھو کس طرح آپ ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، لیکن کتنا پیسفلی، ہارمنی سے۔ تو سسٹم کو، اس کو فالو کرو، تم لوگ بھی ہارمنی میں آ جاؤ، پیس میں آ جاؤ۔ ہر چیز اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انسٹرکشن دیے، کس طرح چل رہی ہے اپنے ٹائم پہ سکون سے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اس طرف دھیان دو، وہ دین اللہ کی طرف اپنا اورینٹ قائم کرو۔ دیکھو اس سے پہلے کہ دین آ جائے کہ تم کو لوٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، ماں مردہ لو۔ یہ دیکھو بہت دیر ہو گئی ہوگی بھائی۔ اللہ پاک کہتے ہیں اپنا وجہ دین کی طرف قائم کر لو، یاتی یوم لا مرد لہو، تو تم کو لوٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ مردومہ مطلب ریٹرن ہونا۔ من اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ یوم زی، اس دن، یصدون، اس دن تم لوگ کو چلایا جائے گا، تم لوگ بھی لوگ چلائیں گے، یصدون۔ تو یہ بہت اسٹیف وارننگ اللہ کی طرف سے ہے۔ قائم کر لو اپنی آؤٹ لک کو، ریسٹور کر لو اپنا آؤٹ لک، اب صحیح کر لو اپنا آؤٹ لک، اپنی سوچ اللہ کی دین کی طرف۔ دین کا مطلب ہوتا ہے، پھر سے آپ کو یہاں پہ بتا دوں میں، دین کا مطلب اسٹیبلش آرڈر، اللہ کا جو اسٹیبلش آرڈر ہے، پرنسپل بیس، اللہ کا پرنسپل۔ دیکھو اب آپ لوگ دین، یہ لوگ نے تو مذہب کر دیا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ کام کیجیے، یہ
جو میری ایڈوائس لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ کتاب جو ہے اللہ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور لوگ کہتے ہیں جس پہ وہی ان کو محمد نام دیا تو چلو محمد سمجھ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ہوئی. ایکچولی محمد تو اللہ پاک کہتا ہے کہ جس کی تعریف اس کے پیغام کی. تو جو بھی بنتا تھا اس کا نام مجھے پتا ہے، لیکن میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، بعد میں جا کے چل کے جب بات ہوگی. تو ان پہ نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ہوئی، اور انہوں نے خود نے لکھا ہے قرآن شریف. کیونکہ جس پہ وہی ہوگی وہی لکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں لکھ سکتا، ناٹ پاسبل. تو انہوں نے خود نے لکھا، یہ 100% یہ فیکٹ ہے، یہ اس میں کوئی سوال ہے. کیونکہ آئنسٹین پہ جب آئنسٹین کے اوپر اللہ پاک نے ان کو اس پہ وہی کی جو آئیڈیا بتایا، تھیوری، تو تھیوری آئنسٹین نے لکھی نا، کوئی دوسرا آدمی نہیں لے سکتا. نیوٹن نے تھیوری، نیوٹن کو جب آئیڈیا آیا دماغ میں، انسپریشن آئی اللہ کی طرف سے، تو اس نے وہ تھیوری لکھی. تو وہی لکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی نہیں لکھ سکتا. تو یہ آئنسٹین کی تھیوری آج بھی وہی اس کی ماننی پڑے گی، کہ دوسرا آدمی نہیں لکھ سکتا. نیوٹن کی تھیوری نیوٹن ہی لکھ سکتا ہے، دوسرا آدمی آج لکھنے جائے گا نہیں لکھ سکتا. اسی طرح اللہ کی کتاب کا ہے قرآن شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لکھا ہے، دوسرا آدمی کوئی نہیں لکھ سکتا. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لو، یہ 100% ٹروتھ ہے. بات کی ادھر کی بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ دے، یار بھائی وہ آپ پڑھو نا بھائی، صحیح ہسٹری پڑھو نا، آپ صحیح چیزیں نکال کے پڑھیے نا، آپ ڈھونڈیے نا، مل جائے گی آپ کو. یہ لوگ تو چھپا دیے یہاں پر، تو آپ والوں نے تو وہ آپ کو جو اس ٹائم پہ روم تھے، چائنیز تھے، پرشین تھے، اس ٹائم پہ کیا لکھ رہے تھے وہ سب پڑھیے نا، آپ کو پتہ چلے گا. تو بڑے لیڈر تھے، بہت اچھے بزنس مین تھے. ویسے ہی خدیجہ جو مکے کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی، انہوں نے ایسے بزنس ان کو سونپ دیا. تو چلو تو بات لمبی ہو جائے گی، بہت بات کی بات ہے. تو اس کے بعد آپ پھر دین کو پکڑ، ایک الفاظ کو پکڑ لے دین، اور اس کو ڈھونڈیے آپ، ہر جگہ پہ جا کے ڈھونڈیے جہاں تک آپ کو ملتی ہے اس کا صحیح مطلب. اور یہ عربی کا آپ کو بتا دوں، یہ عربی کے ایک ایک الفاظ ہیں، جیسے فے ہے، تو یہ فے ہے نا، یہ حروف فے، عربی کا حروف جو ہے فے، سوری، یہ فے، تو یہ عربی کے فے حروف کا بھی ایک الفاظ ہے، فے. یہ سب عربی کے جو الفاظ ہیں نا، یہ عربی جو زبان جو ہے، یہ نیچرل زبان ہے، فطری زبان ہے. تو اس کا ہر الفاظ، اس کا ہر حرف اپنی باڈی کے پارٹ کے ساتھ ہے. تو یہ فے کا، یہ حرف فے ہے، اس کا بھی ایک الفاظ ہے. ایک ایک گاف ہے، گاف. تو گاف کا مطلب ہوتا ہے کہ پکڑنا، پکڑ کے رکھنا. یہ میم ہے، تو میم کا الفاظ ہے، میم کا مطلب ہوتا ہے ایموشن، ایموشن، انسٹیبل، ایموشن میں ہوں، انسٹیبل میں ہوں، پانی کی طرح. جس دیکھو یہ اس کا وہ ایم بھی، ایم کس طرح سے ٹھوک کیا ہوتا ہے، جیسے پانی کی لہر ہوتی ہے نا. تو یہ عربی کا یہ حروف کا بھی ایک الفاظ ہے. تو یہ تین حروف ملے نا، تو ایک سینٹنس بن گیا، فا، کاف، قاف، میم، یہ ایک سینٹنس بن گیا. اگر آپ اس کو انگلش میں لکھنے جاؤ گے تو ایک پورا سینٹنس ہے یہ. تو کس طرح سمجھ لیے نے لوگ، موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ روٹ ورڈ پہ جاتے ہیں، روٹ ورڈ پہ نہیں، اس کے سیٹ پہ جاننے کا. روٹ ورڈ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب پیڑ ہے، پیڑ کی جو جڑ ہے، تو وہ جڑ، اس کے عربی کے الفاظ جڑ کیا ہے، تو جڑ تک ہی پہنچتے ہیں. جڑ نہیں، وہ پیڑ جو ہے، پیڑ کا بیجا، جو بیجا جو ہوتا ہے، اس کا بیجا، بیجے کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے نا، کہ یہ آم کا پیڑ ہے، کہ یہ اس کا پیڑ ہے. تو بیجے تک پہنچو آپ، بیجے کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیجا کس کا ہے.
تو اس پہ جاؤ گے جب آپ کو پتہ چلے گا اس کا صحیح مطلب. اس کا طریقہ ہے میں پھر آپ کو بتاؤں گا کبھی. اور اگر کسی کو چاہیے تو مجھے ای میل کرے, یا لائیو اسٹریم پہ آ کر میں سمجھاؤں گا. اس کی ایک الگ پورا الگ سے دیکھیں یہ تک کا پورا ہے وہ جو کس طرح سے اس کو سمجھنا کہ معنی کیا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت عربی بہت کمپیکٹ لینگویج ہے. یہ لوگ کی تو بڑی لینگویج نہیں, کمپیکٹ لینگویج ہے, کیونکہ یہ ایک الفاظ کا ایک سینٹنس ہو جائے گا دوسرے لینگویج میں لکھنے جائیں گے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ ساری دنیا سورہ لقمان میں کہ دنیا میں جتنے پیڑ ہیں اس کی پین بنا لو, اور سمندر جتنے اس کے اور 7 سمندر ایڈ کر لو اور اس کے سائن بنا لو, پھر بھی آپ میرے کلمات پورے نہیں کر سکتے. کیوں کہا؟ کیونکہ بہت کمپیکٹ لینگویج ہے یہ. اب اس کے ایک الفاظ کا ایک سینٹنس بن جائے گا. تو جیسے یہ فاقہ ہے, فاقیم ابھی ہو گیا, تو انگلش میں اس کو لکھ جاؤ گے تو ریسٹور یور ایک سینٹنس بنے گا. اب اپنا دین ہو گیا, تو دیکھو انگلش میں سینٹنس بنا, یور آؤٹ لک پرنسپل اسٹیبلش آرڈر, یہ ایک سینٹنس بن گیا. لیکن عربی میں صرف الفاظ 3 ہی ہے. یہ تو سفکس ہے جو پیچھے تو ہے, لیکن جو مین الفاظ تو یہی ہے صرف دین. تو یہ دال یہ نون, دیکھو یار انگلش میں سینٹنس بن گیا. اور ایک کا سورہ میں ہے الفاظ ہے, وہ ایک الفاظ کا آپ انگلش میں لکھنے جاؤ گے تو اس کی 6 لائن بنتی ہے. اتنی کمپیکٹ لینگویج ہے, اتنی کمپیکٹ زبان ہے. ویکیوم ان کے بارے یعنی یہ تو آپ کو ہو گیا نا کہ اس کے پہلے کہ اپنا وہ جو اپنا ریسٹور کر لو اپنی سوچ, اپنی آرگنائزیشن اللہ کے دین کی طرف, جو اللہ کا پرنسپل بیس اسٹیبلش آرڈر ہے یہ قائم کر لو. اس کے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ آپ کو لوٹنے کا چانس نہیں ملے گا. من کفر و فلح, جس نے بھی کفر کیا اس کے لیے کفر ہو, اس کے لیے کفر ہوا. وہ من عمل صالحہ, اور جو جس نے عمل صالحہ کیے فلاح نفس, اس کی نفس کے لیے فلاح نفس یمحضون, سو اپنی نفسوں کے لیے اس کو ہدایت ملے گی اسکرپچر سے. لیکن آپ کو عمل صالح کس پہ کرنے؟ عمل صالح اللہ کے طریقے سے بتا کے سمجھنا ہے. ابراہیمی کے لوکیشن کو سمجھنا ہے کہ ابراہیم صاحب بات کر رہے تھے تو ان کے زمانے کے جو الفاظ یوز کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کو سکھایا, آپ سب کو الفاظ سکھائے, وہ الفاظ کے مطلب سمجھنا آپ کو. تو جس طرح سے اللہ پاک نے اس کی جو میتھڈ بتائی ہے سمجھنے کی میتھڈولوجی, اسی طرح آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو ہدایت ملے گی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ پاک میں ان کو چکھاؤں گا اجر اس کا, الذی جو عمل الصالحات کرتے, جو اس کا ریورڈ دوں گا جس نے عمل الصالحات کرتے من فضل, وہ اپنے فضل سے. دیکھو یہ فضل ہی جہاں بھی آئے گا نا, یہ فضل ہی یہ دنیا میں اللہ پاک کی رحمت, اللہ پاک کی برکت, جو بھی سمجھو آپ. اور جو فوز آئے گا نا, فوز وہ آفٹر لائف, مرنے کے بعد کی باتیں. تو اللہ پاک جس نے عمل و صالحات کیا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا. انہ لا یحب الکافرین, اللہ پاک ریجیکٹ کر کو کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ سمپل آیت ہے. ومن آتی یہ رسول اللہ ریا, اب یہ بندے کی بات ہو رہی ہے اب جو بندہ آیتوں پہ آپ کو صحیح سمجھ کے محنت کر کے مقدس الفاظ کو سمجھ کے آپ کو آیت کا پیغام دے گا. اب یہ آگے 2 آیت بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بھی آیات یعنی جس کی آیت ہے, کس کی, اس آیت ہی, یعنی اس کی نشانی کیا ہے, جو آپ کو بندہ
آپ کو اللہ کے پیغام سے ہی بتائے گا. یرسل رہا، وہ کیا بیچتا ہے آپ کو خوشخبری سناتا ہے. رہا مطلب ٹرم دیتا ہے، آپ کو خوشخبری دیتا ہے. مبصرات، خوشخبری. کی ہوں تو تم اس میں سے کچھ مزہ لو، چکھا. اللہ اس پہ جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس پہ سے آپ کو بھی محنت ملے گی. جو آواز کی بات سنو گے تو آپ پہ بھی رحمت عطا ہوگی اللہ کی. جب اس کی وہ آیاتوں کے انڈرسٹینگ آپ کو بتائے گا اور آپ سمجھو گے اور آپ مانو گے تو آپ پہ بھی اللہ کا رحم ہوگا. انہیں تجری فلک بالامر، اور اللہ اس کے امر سے جو دعا آپ کو بنا کے بتائے گا، آیاتوں سے دعا بتائے گا. فلک مطلب دعا، سپلیکیشن، دعا. تو دعا گھومے گی اللہ کے پاس جاتی نا، دعا مانگتی تو اللہ کی طرف پوچھتی ہے. تو وہ امر سے اللہ کے. اور دعا میں کیا ہوگا، اللہ کا فضل چاہیں گے. اللہ کا فضل چاہیں گے. کوئی جب جو بندہ آپ کو آیت بتا رہا ہے اور دعا کر کے دعا بنانے کی سمجھا رہا ہے، وہ پھر سب آپ مل کے دعا مانگ رہے ہیں تو دعا کیا کر رہی ہے، اللہ کا فضل چاہ رہی ہے. تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ سے کنیکٹ کرنے والا بنو. تو تم لوگ اللہ کے مدد اللہ کو کنیکٹ کرنے والا بنو. تشکرون کا مطلب اللہ کو شکر کرنا نہیں، تشکرون کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے کنیکٹ کرنا، کمیونیکیٹ کرنا. جب اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بندہ اس کی نشانی اللہ نے بتائی کہ وہ آپ کو آیت بتائے گا، وہ آپ کو گڈ نیوز دے گا، وہ آپ کو خوشی والا نیوز دے گا، پھر آپ کو اللہ کی رحمت کس طرح سے لینی بتائے گا، پھر آپ کو دعا ساتھ میں کر کے بتائے گا. پھر اللہ کا وہ جو دعا ہوگی وہ اللہ کا آپ فضل چاہو گے تاکہ اللہ سے آپ کمیونیکیٹ کر سکو. دیکھیے فل کا مطلب ریوالونگ آف ہیون، یعنی اللہ کی آپ کی جو دعا ہیں وہ گھومتی ہے اوپر. تو یہ لوگوں نے فل کا کیا کر دیا، جہاز سیپ بنا دی انہوں علیہ السلام علیہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ. تو ہم نے پہلے اور مرسلین بھیجے تھے، پیغام دینے والے. من قبل پہلے رسول پیغام لے کے آئے تھے قوم کی طرف، قوم ہی اس کی قوم کی طرف. وَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور پوری بیان کے ساتھ، پورے ایکسپلینیشن کے ساتھ. اور جنہوں نے مانا اللہ پاک کہتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور جنہوں نے جرم کیا، جو نہیں مانا، کفر کیا، تو اللہ پاک کہتے ہیں ان سے میں نے انتقام لیا. فَانْتَقَمْنَا، انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا النَّصْرُ، اور یہ حق ان پہ پورا گیا. جو مومنوں کا حق تھا وہ مومنوں کو مل گیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو اللہ پاک کہتے ہیں میں نے انتقام لے لیا. الَّذِينَ أَجْرَمُوا. اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ. آپ دیکھو اب وہ جو پہلے جو اوپر آیت میں یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا عباد جو تھا وہ خوشخبری دے رہے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبری وہ دے رہے ہیں. اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ، اللہ ہی ہے جو خوشخبری دیتا ہے. فَتَثِيرُ السَّحَابُ، اور ایک کلاؤڈ بناتا ہے. ایک میٹافور سمجھا ہے کہ صحاب، کلاؤڈ، بادل، رحمت والے بادل. پھر بس تو فی میں ایسا اور اسپریڈ کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، پھیلاتا ہے بادل کو جہاں پہ چاہتا ہے وہ. وَيَجْعَلُ كَثِيفًا وَيَجْعَلُ كَثِيفًا فَتَرِي وَدَقْ، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بادل سے، جو علم کے بادل ہے اس پہ برساتا ہے. اور کثیف فتری ودق، اور وہ جو بندے کو جس پہ برساتا ہے، جو بندے پہ اس کو اپنے نزدیک کر لیتا ہے. ودق کا مطلب اپنے سے قریب کر لیتا ہے. وہ یکرجو من کھلال، وہ یکرجو من کھلال، یعنی وہ بندے کے تھرو. کھلال ہی، یہ جو اوپر والا بندہ ہے کیونکہ آپ کو خوشخبری اور اس نے آیت بتائی، پیغام ملا، آپ نے اس کی بات مانی، تو اس بندے کے تھرو آپ کو پھر یہ اللہ پاک آپ اس کے قریب لیتا ہے. اور فیضا اصابو بے ہی، اصابو مطلب اس کا ساتھی، بے ہی، وہ بے ہی مطلب یہ اوپر والا بندہ جس نے آپ کو آیتوں کی صحیح جنریشن بتائی، دعا بنانے کی سکھائی آیتوں سے،
اللہ کیسے الفاظ سمجھائیں، تو اس کے تھرو اللہ پاک آپ کو اپنے سے قریب کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بندے کا اصحاب بناتا ہے، مینس ساتھی بناتا ہے، دوستی کرواتا ہے. اب تو دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ہم کو متقیوں کے دوستی کروا دیں. تو یہ وہ ہے، یہ یہاں سے دعا بنتی ہے، دعا جو بنانی ہے آپ کو، یہ افیض اصحاب ہی. تو اللہ پاک فطریق ودا کا مطلب قریب کرنا، نیئرنیس. یخرجو من خلل، اس کے تھرو، اور پھر ہم جو لوگ چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ چاہتا ہے ان کو اس کا ساتھی بناتا ہے. میں ایسا جس کو چاہے اس کو اپنے بندوں میں سے، دیکھیں اپنے بندوں میں سے اذا ہم، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو بندے جو ساتھی بن جاتے اس کے اذا ہم یبصرون، وہ تو خوشیاں مناتے ہیں، یعنی ان کو خوشیاں منانے کا ایک مل جاتا ہے، موقع مل جاتا ہے. دیکھیں یہ سب جو الفاظ ہیں، جو صحاب، سما، کسیہ، ودک، یہ سب خلیل. ابھی لوگ خلیل کا تو کرتے کہ دوست ہے نا. تو آپ کو آیت میں اب ان کے ترجمہ آپ پڑھو تو آپ کو آیت میں کیا سمجھ میں آئے گا. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ. تو یہ جو الفاظ جو ہے نا، یہ میں نے آپ کو مارک کر کے دیے ہوئے، یہ آپ کو اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور سمجھنا ہے. یہ الفاظ وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْهِمْ، اور اس سے پہلے، اور آپ لوگ اس سے پہلے، یہ نازل ہونے سے پہلے، من قبل ہی یہ آیات نازل، یہ سب آیات ہے. اور یہ صحابی جو یہ بنتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے نے آپ کو سب آیت بتائی، اللہ کا پیغام سے پہنچایا، اور اللہ سے قریب ہو گیا، اللہ نے آپ کو قریب کر لیا. اس سے پہلے آپ مبلسون تھے، آپ ڈسپریشن میں تھے، کیونکہ یہاں تو خوشیاں منائی نا آپ کو جب ہو گیا. تو اس سے پہلے آپ کیا تھے؟ پریشانی میں تھے، مبلسون، پریشانی، ڈسپریشن. فانظر آثارہم رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ دیکھو جو ریمیننٹ ہے اللہ کی کتاب میں، اس کے آثار دیے اللہ پاک نے کتاب میں، جو باقی رہ گئے اللہ کی کتاب میں، جو اللہ کے جو آثار جو پہلے کے نصاب باقی رہ گئے، رحمت اللہ کی رحمت اللہ. تو اللہ کیف یحیی الارض، یعنی اللہ پاک نے ارض کو کس طرح زندہ کیا، لوگوں کو. ارض کو زندہ کی مطلب لوگوں کو آیتوں کا نالج نہیں تھا. جب اللہ کو نالج ملا تو لوگ کیسے خوش ہو گئے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے میری آیتوں کو زندہ کی. کیف یحیی الارض، اللہ پاک کہتے ہیں کیف مطلب کیسے میں نے میری آیتوں کو زندہ کی بعد موتہا. بات یہ 14 سال سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات، تو میں نے اس کو کیسے زندہ کی. ان ذالک محیی میں اسی طرح زندہ بھی کرتے اور موت بھی دیتے ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. دیکھیے اللہ پاک کتاب میں جب موت اور زندگی، موت کی اور زندگی بات کرتا ہے تو وہ فزیکلی موت زندگی نہیں، فزیکلی نہیں. یعنی جو لوگوں کا علم نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کا علم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، وہ اللہ پاک کہتے مرے ہوئے. تو جب علم آ جاتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو زندہ ہو جاتے ہیں. تو یہ کتاب میں موت کا اور آیات کا، فزیکل موت کا نہیں ہے. ہوگا ہے ایک دو جگہ، بہت جگہ، کم جگہ پہ، لیکن 90% یہ اسپریچولی ہے، سب میٹافوریکلی اللہ نے بتایا ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق